مسلمانہ نے پرینا سسواری دارالعلوم علی میاں جھنڈا شاہی علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ نعرہ تکبیر تشریف لائے۔ معزز علماء ملت اسلامیہ، طالبان علوم نبویہ، جملہ سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام تعلیمی بیداری، حلقہ ذکر اور عرس نظامی، ان تینوں حوالوں سے منعقد ہو رہا ہے۔ تعلیمی بیداری کے حوالے سے مجھ سے پیشتر ایک اچھی گفتگو آپ نے سماعت کر لی۔ تعلیم پر بولنے کے لیے اس آدمی کی ضرورت ہے جو خود بھی تعلیم یافتہ ہو۔ میں ایک ادنا طالب علم ہوں، نہ تعلیم میں مہارت ہے، نہ تدریس میں مہارت ہے۔ یہاں اسٹیج پر بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام تشریف فرما ہیں، جن کو تعلیم و تدریس میں ایک لمبا تجربہ ہے اور ایک عرصے سے
اپنے اپنے اداروں میں رہ کر طلباء کو تعلیم و تعلم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ اس وقت اسٹیج پر بہت سے مدارس کے علماء، حفاظ و قراء اور مدرسین حضرات تشریف فرما ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ ملک کی عظیم درسگاہ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کے اساتذہ اور طلباء بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ اس لیے میں گفتگو میں اپنے عزیز طلباء کو مخاطب بناؤں گا اور انہی کو نصیحت کرنے کے حوالے سے دو چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قرآن عظیم جو تقریباً 78,000 کلمات سے زیادہ پر مشتمل ہے، اس کا سب سے پہلا کلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو نازل ہوا وہ اقرا ہے، جس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، تعلیم کا حکم دیا گیا، اور قرآن عظیم کی تقریباً 5,000 آیتوں میں سے وہ پہلی 5 آیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اس میں بھی قلم کی اہمیت اور علم کی عظمت کو پیش کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ اسلام میں تعلیم و تعلم کا کتنا اہم مقام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر تمہارے درمیان بھیجا گیا۔ جس نبی کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا، جس نبی پر پہلی وحی قراءت اور پڑھنے سے متعلق نازل ہوئی، جس نبی پر پہلی 5 آیتوں میں قلم کی اہمیت اور علم کی عظمت کو بتایا گیا، اس نبی کی قوم کو تعلیمی بیداری کا جلسہ کرنا پڑے، یہ بہت حیرت کی بات ہے۔ یہ قوم تو تعلیم میں سب سے آگے رہنی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو مختلف مواقع پر جس انداز میں اجاگر فرمایا ہے وہ اہل علم پر مخفی نہیں ہے۔ خصوصیت کے ساتھ دینی تعلیم، جس کی عظمت و رفعت کے حوالے سے قرآن اور حدیث میں بے شمار نصوص موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی شریف، ابن ماجہ اور صحاح ستہ کی متعدد کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت کثیر ابن قیس ہیں، وہ فرماتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص مدینہ منورہ سے تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا، انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا، وما جئت لحاجۃ، کسی ضرورت سے نہیں آیا، کسی کام سے نہیں آیا، انما جئتک لحدیث تحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ منورہ سے دمشق آیا ہوں، جس حدیث کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک فضیلت علم سے متعلق یہ حدیث ہے، رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ،
جو علم دین سیکھنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالی اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے. اور آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتے اس طالب علم کی راہ میں اپنا پر بچھا دیتے ہیں اس طالب علم کو خوش کرنے کے لیے. دنیا کا مزاج یہ ہے، ترقی یافتہ قوموں کا مزاج یہ ہے کہ جب عظیم الشان مہمان ان کے درمیان آتا ہے تو ریڈ کارپیٹ بچھا کر کے اس کا استقبال کیا جاتا ہے. لیکن یہ طلبہ مہمان رسول ہیں اور یہ مدرسہ بیت الرسول ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے والے یہ مہمان رسول جب طلب علم کی راہ میں چلتے ہیں تو ریڈ کارپیٹ بچھا کر ان کا استقبال نہیں ہوتا بلکہ فرشتے پر بچھا کر ان کا استقبال کرتے ہیں. اور انہوں نے فرمایا ان العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض والحیتان فی جوف الماء. اور عالم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے. اور آپ نے اسی بیان میں فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. اور یہ انبیاء کرام درہم و دینار میں کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے بلکہ علم میں وارث بناتے ہیں. جو جتنا نبی کا علم حاصل کرے گا اتنا ہی بڑا وہ نبی کا وارث، اتنا ہی بڑا وہ حصہ حاصل کر رہا. آپ ذرا اندازہ لگائیں اس حدیث کا ایک ایک جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو حاصل کرنے والوں کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. اور آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم دینی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں. ہمارے ائمہ کرام نے دین کی تعلیم کے لیے، حصول علم کے لیے دور دراز ملکوں کا سفر کیا. آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہ صاحب مدینۃ الرسول سے دمشق کا سفر صرف ایک حدیث سننے کے لیے کر رہے ہیں. اور اسی طرح کا واقعہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا، علامہ ذہبی نے تاریخ اسلام میں لکھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میزبان رسول ہیں، جن کے دروازے پر حضور کی اونٹنی ٹھہری اور 6 ماہ تک حضور علیہ السلام کو میزبانی کا شرف حاصل ہوا، صرف ایک حدیث سننے کے لیے وہ مدینہ منورہ سے مصر کا سفر کرتے ہیں. جب مصر پہنچے تو مصر کے حاکم اس وقت مسلمہ ابن مخلد تھے. ان کے مکان پر پہنچے، سلام ہوا، مصافحہ ہوا. انہوں نے کہا کہ مکان میں تشریف لائیں، میری ضیافت قبول فرمائیں، میرے یہاں ٹھہریں، آرام فرمائیں. کہا میں تمہاری ضیافت قبول کرنے کے لیے یہاں نہیں آیا، تمہارے یہاں آرام کرنے کے لیے نہیں آیا. ایک حدیث میں نے رسول پاک سے سنی تھی اور اس حدیث کے سننے والے اس وقت روئے زمین پر صرف 2 آدمی موجود ہیں، ایک میں ہوں اور ایک عقبہ ابن عامر ہیں جو اسی مصر میں رہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث ان کی زبان سے بھی سن لوں تاکہ اس حدیث کی تائید اور توثیق ہو جائے. صرف اسی مقصد کے لیے میں نے مصر کا سفر کیا ہے، تمہاری میزبانی اور ضیافت قبول کرنے کے لیے مصر کا سفر نہیں کیا. میں چاہتا ہوں کہ کسی آدمی کو آپ میرے ساتھ عقبہ ابن عامر کے مکان تک پہنچا دیں. ایک آدمی کو انہوں نے لگا دیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی کے ساتھ عقبہ ابن عامر
کے مکان پر پہنچے اور انہوں نے بھی زوردار آپ کا استقبال کیا، آپ کا ویلکم کیا، کہا آپ تشریف لائیں، میری مہمانی قبول کریں، آرام فرمائیں، دور دراز کا سفر کر کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں تمہاری مہمانی قبول کرنے کے لیے نہیں آیا، تمہارے مکان پر آرام کرنے کے لیے نہیں آیا، صرف ایک حدیث کی تصدیق اور تائید کے لیے آیا ہوں جس کو تم نے بھی رسول پاک سے سنا ہے اور میں نے بھی سنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زبان سے وہ حدیث بیان کر دو تاکہ میرے ذہن میں جو حدیث کے الفاظ ہیں اس کی مطابقت کر لوں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حدیث بیان کی، ایک سطر کی حدیث ہے، من ستر مؤمنا فی الدنیا سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے پروردگار عالم قیامت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے۔ ایک سطر کی حدیث، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کو سننے کے لیے مدینہ منورہ سے ملک مصر کا سفر کرتے ہیں، اور حدیث کو سننے کے بعد آپ رکے نہیں بلکہ فوراً آپ واپس ہو گئے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ان کے دل میں طلب کا اور ان کے دل میں علم رسول کو سیکھنے کا کیسا جذبہ تھا کہ ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے دور دراز بلاد و امصار کا سفر کرتے۔ اور اس دور کا سفر اتنا آسان نہیں تھا، اتنا آرام دہ نہیں تھا، فور ویلر اور فلائٹ کا انتظام نہیں تھا، سنگلاخ اور پتھریلی زمین کا سینہ چاک کرتے ہوئے، جنگلوں بیابانوں سے گزرتے ہوئے، پہاڑیوں کو عبور کرتے ہوئے وہ مصر پہنچے، اور صرف اس حدیث کو سننے کے بعد فوراً آپ مدینہ رسول کے لیے پلٹ گئے۔ ان کے دل میں کیسا شوق تھا، کیسا جذبہ تھا۔ آج تو ہمارے طلبہ کے پڑھنے کے لیے ہاسٹل کا انتظام ہے اور اساتذہ کا انتظام ہے، لائٹ کا انتظام ہے، کتابوں کا انتظام ہے۔ ان ساری سہولتوں کے باوجود بھی آج مدارس اسلامیہ کے طلبہ اس ذوق اور شوق کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی طرف مائل نہیں ہوتے جو چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے اسلاف کی تاریخ کو ہمیں نگاہوں کے سامنے رکھنا ہوگا۔ یاد رکھیے، جب تک ہم علم میں کمال نہیں حاصل کریں گے اس وقت تک قوم میں ہمارا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ یہ علم ہی کی طاقت ہے کہ آج انسان ہواؤں میں اڑ رہا ہے، یہ علم ہی کی برتری ہے کہ آج انسان پانیوں میں مچھلی کی طرح تیر رہا ہے، یہ علم کا کمال ہے کہ لاکھوں میل زمین کے اندر چھپے ہوئے پٹرول اور سونے کو انسان علم کی بنیاد پر دریافت کر رہا ہے۔ یہ علم ہی کا کمال ہے کہ انسان زمین سے چاند کی دوری ناپ رہا ہے، انسان زمین سے ستاروں کی دوری ناپ رہا ہے، انسان زمین سے سورج کی دوری ناپ رہا ہے، انسان خلاؤں کا سفر کر رہا ہے۔ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ علم کا کمال ہے۔ تو اگر دنیا کے علم میں آدمی کمال حاصل کرے تو آسمان کی بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے، تو دین میں بھی اگر کمال حاصل کرو تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا مقتدا، ماوا اور ملجا بن سکتے ہو۔ لیکن ضروری ہے کہ جس علم کو آپ سیکھ رہے ہو محنت اور لگن کے ساتھ سیکھو، تاکہ فراغت کے بعد جب میدان عمل میں آپ قدم رکھیں تو قوم قدم قدم پر آپ کا استقبال کرے۔ اور یاد رکھیے، دینی تعلیم سیکھنے کے لیے اساتذہ کا احترام اور ادب بھی ضروری ہے۔ جب تک اساتذہ کا احترام اور ان کا ادب ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم نور علم سے اپنے سینہ کو منور نہیں کر سکتے، برکت علم سے اپنے آپ کو معمور نہیں کر سکتے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہماری نگاہوں کے سامنے۔ خلیفہ ہارون الرشید کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ نہیں؟ میں آج کوئی گھن گھرج والی تقریر نہیں کرنے کے لیے آیا، بہت اصلاحی انداز میں تعلیم کے حوالے سے دو چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا۔ خلیفہ ہارون الرشید وہ خلیفہ ہے جس کے نام سے بڑی بڑی عیسائی سلطنتیں کانپتی تھی، جس کے دور میں کسی بھی حکومت کو خلیفہ سے ٹکرانے کی جرات نہیں ہوتی، لیکن اس خلیفہ کے دل میں علماء کا ایسا احترام ہوتا، ایسی تعظیم و تکریم ہوتی کہ جب خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں علماء آتے تو خلیفہ ان کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا اور ان کو اپنے بغل میں بٹھاتا۔ کچھ دنیا دار قسم کے درباریوں کو
یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ علماء آتے ہیں تو خلیفہ ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان درباریوں نے مشورہ دیا کہ حضور علماء کی تعظیم میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے روب شاہی پر فرق آ جاتا، آپ کی عظمت میں کمی آ جاتی ہے، شاہی وقار مجروح ہوتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا تم نے کتنی بری بات کہی، اگر علماء کی تعظیم کرنے سے روب شاہی جاتا رہتا ہے تو جانے دو، یہ بادشاہت جانے والی چیز ہے، لیکن علماء کا احترام جو ہمارے دل میں ہے وہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ میں علماء کے احترام سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا، چاہے ہماری حکومت رہے یا ہماری حکومت چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا دبدبہ عطا فرمایا کہ اس دور میں قسطنطنیہ پر ایک عیسائی عورت کی حکمرانی تھی۔ قسطنطنیہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ استنبول کو کہتے ہیں، ترکی کی راجدھانی ہے استنبول۔ وہیں پر وہ قلعہ ہے جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، میری امت کا سب سے پہلا گروہ جو مدینہ قیصر پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے جنتی۔ آج میوزیم بن گیا ہے، اس میں بے شمار تبرکات موجود ہیں، اور آج جو فوٹو میں آپ تبرکات دیکھتے ہیں وہ سب اسی میوزیم کا عکس ہے۔ وہاں حضور علیہ السلام کا امامہ شریف ہے، حضور علیہ السلام کے نالین پاک ہیں، حضور علیہ السلام کا دندان مبارک ہے، عصائے موسیٰ ہے، حضرت فاطمہ کا کرتا ہے، خلفائے راشدین کی تلواریں ہیں، شاہ مقوقس کے نام حضور علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا بادشاہ مصر کے نام وہ خط بھی ہے، اور بھی بے شمار تبرکات وہاں پر موجود ہیں۔ باب التوبہ کا پٹ ہے، میزاب رحمت کے کچھ ٹکڑے ہیں، اور خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی اور اس کی کچھ دوسری چیزیں بھی محفوظ ہیں، اور ان بادشاہوں نے ان تبرکات کو بہت سمیٹ کر حفاظت کے ساتھ آج تک برقرار رکھا ہے۔ کسی زمانے میں ایک عیسائی عورت کی حکمرانی تھی ترکی پر، اور خلیفہ ہارون الرشید کو وہ جزیہ ادا کرتی تھی، اور خلیفہ ہارون الرشید اس کی حکومت کی حفاظت کرتے تھے۔ جب وہ عورت مر گئی، اس کا بیٹا تخت نشین ہوا، تو اس نے خلیفہ ہارون الرشید کے پاس خط لکھا اور اپنے ایلچی کے ذریعے خط بھیجا۔ اعلیٰ حضرت نے الملفوظ میں اس کو بیان کیا ہے، تفصیل سے پڑھ لیجئے گا، میں شارٹ کٹ بیان کر رہا۔ وہ ایلچی خط لے کر آیا، اس عورت کے بیٹے نے جو تخت کو ابھی نیا نیا سنبھالا تھا، اس نے لکھا تھا جس عورت نے تم کو شاہ رخ بنایا تھا اور خود پیادہ تھی، وہ عورت دنیا سے جا چکی ہے، اب اس کا بیٹا تخت نشین ہو چکا ہے، اب تم کو ایک درہم بھی جزیے میں نہیں دیا جائے گا، تم کو جو کرنا ہو کر لو۔ جب وہ ایلچی خلیفہ کے دربار میں خط لے کر پہنچا، خلیفہ نے کہا خط پڑھا جائے، تو وزیر نے خط لیا، پہلے خود پڑھا تو کانپنے لگا، کیسے میں خط پڑھوں؟ بادشاہ نے کہا خط پڑھو، اس نے کہا حضور روب شاہی مانے ہے، میں آپ کے سامنے اس خط کا مضمون نہیں سنا سکتا۔ بادشاہ نے کہا خط مجھ کو دے دو، میں پڑھ لیتا ہوں۔ بادشاہ نے خط پڑھا، چہرے پر ایسا روب و جلال طاری ہوا کہ ایک ایک کر کے سارے درباری دربار سے باہر ہو گئے۔ اب دربار میں صرف 3 آدمی، وہ ایلچی جو خط لے کر آیا، اور وہ منشی جو خط کا جواب لکھتا، اور بادشاہ کا وزیر اعظم۔ بادشاہ نے منشی سے کہا اس خط کا جواب لکھو، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب منشی کاغذ قلم لے کر لکھنے لگا تو اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ بادشاہ کے روب و جلال کے آگے اس کا قلم نہیں چل رہا ہے، قلم گر گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا حضور روب شاہی مانے ہیں، میں نہیں لکھ سکتا۔ کہا تم باہر نکل جاؤ۔ وزیر اعظم سے کہا تم خط کا جواب لکھو، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ہارون الرشید کی طرف سے۔ ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھ رہا تھا کہ خلیفہ کے روب و جلال کی وجہ سے اس کے بدن میں کپ کپی طاری ہوئی، اور کہا حضور میرا قلم چل نہیں رہا ہے، میں خط لکھنے سے معذور ہوں، میں یہ خط نہیں لکھ سکتا، روب شاہی مانے۔ کہا تم باہر چلے جاؤ، میں خود ہی خط لکھوں۔ خود ہی خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہارون الرشید کی طرف سے
कुस्तुनतुनिया के फला कुत्ते के नाम, ओ फाशा के बेटे, तेरे खत का जवाब वो नहीं जो तू पढ़े, तेरे खत का जवाब वो है जो तू अनकरीब अपनी आंखों से देखेगा। खत लिफाफे में डाला, शाही मोहर लगाई और एलची से कहा ले जाओ अपने बादशाह को दे देना। इधर एलची निकला और फौरन अपने सिपा सालारों को बुलाया और कहा एक लम्हे की ताखीर किए बगैर फौज लेकर फौरन कुस्तुनतुनिया की तरफ बढ़ो और इस एलची के पहुंचने के साथ साथ कुस्तुनतुनिया फतह हो जाना चाहिए। इधर खत लेकर पहुंचा और उसी दौरान बादशाह को इत्तला मिली कि खलीफा की फौजों ने कुस्तुनतुनिया को चारों तरफ से घेर लिया। ईसाई बादशाह के मुकाबले के लिए अपनी फौज लेकर गया, लेकिन चंद घंटों में शिकस्त फाश हुई और बादशाह जिल्लत और रुसवाई के साथ गिरफ्तार किया गया। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालकर खलीफा के सामने फेंक दिया गया। खलीफा ने कहा इसी बलबूते पर तुम इतरा रहे थे? कहा हुजूर बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दिया जाए, मेरे तख्तो ताज को वापस कर दिया जाए, आइंदा कभी सरताबी नहीं करूंगा। खलीफा ने उसके तख्तो ताज को वापस कर दिया, उसकी जमीन को वापस कर दिया और कहा जैसे तुम्हारी मां जिजिया देती थी देते रहो। खलीफा अपनी फौजों को लेकर एक मंजिल पीछे आया कि फिर इत्तला मिली कि बादशाह ने सरताबी की है और खलीफा को जिजिया देने से इनकार कर दिया है। खलीफा हारून रशीद ने कहा फिर चलो, कुस्तुनतुनिया को चारों तरफ से घेर लो। बादशाह की फौजों ने कुस्तुनतुनिया को चारों तरफ से घेर लिया। खलीफा हारून रशीद की फौजों ने कुस्तुनतुनिया को चारों तरफ से घेर लिया। घमासान की लड़ाई हुई। चंद घंटों में ईसाई बादशाह फिर शिकस्त खाया और जिल्लत और रुसवाई के साथ गिरफ्तार किया गया। खलीफा की फौजों ने उसको बादशाह के सामने फेंक दिया। खलीफा हारून रशीद ने कहा कि जब जब मुझसे जंग करोगे शिकस्त खाओगे। इस वक्त दुनिया में कोई हुकूमत ऐसी नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। उसने कहा हुजूर माफ फरमा दे, अब गलती नहीं होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो खलीफा उलमा के एहतराम में खड़ा हो जाता था और दुनियादारों ने मशवरा दिया कि उलमा के एहतराम और उनकी ताजीम में खड़े होने की वजह से रोबे शाही जाता रहता है, क्या उसके रोब में कोई कमी हुई? क्या उसकी बादशाहत में कमी हुई? उसका रोब और दबदबा बढ़ता रहा, लेकिन उसके दिल में उलमा का ऐसा एहतराम था कि जब अपने बेटे मामून रशीद के लिए उसने उस्ताद का इंतखाब करना चाहा। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग उनकी ताजीम में खड़े हो जाएं, इस्तकबाल करें। उलमा की ताजीम भी बाइस खैर बरकत है।